صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. 9 تقریباً 50 منٹ ہو رہا ہے. 10 منٹ تقریباً باتیں ہوں گی اور تقریباً 15 منٹ میں تشکیل کیا جائے گا. اس پنچایت کی ٹیم بنے گی، اس کا نام جمعیت کی ٹیم بھی ہوگا، اصلاحی ٹیم بھی ہوگا، فلاحی ٹیم بھی ہوگا. سب نام اس کا دے سکتے ہیں ہم. آج کے پروگرام کا بینر آپ کا لگا ہوا ہے تشکیلی و ترغیبی پروگرام. یہاں اس گاؤں حسائی کے مسلمان اس مسجد میں جمع ہیں. نہایت مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ اس سہانا موسم میں آپ حضرات پوری بستی اور پوری آبادی یہاں جمع ہے. دل کو خالص کر لیجیے کہ ہم اللہ کے لیے جمع ہیں. عزم اور ارادہ کر لیجیے کہ اللہ نے اپنی تقدیر سے پیدا کیا، اللہ نے اپنی قدرت سے توفیق دی اور آپ چلے آئے. اللہ کی توفیق نہ ملے بندہ کچھ نہیں کر سکتا. آج میں کیسے آیا؟ ہماری زندگی کو ہمارے تمام احباب جانتے ہیں. حضرت مولانا مفتی نائب الدین صاحب دامت برکاتہ ہمارے بزرگ ہیں. آپ اس بلاک کے صدر محترم ہیں. مفتی دلشاد احمد نعمانی صاحب آپ کے چہیتے اور دل عزیز عالم دین ہیں. یہاں حضرت مولانا مفتی خالد قاسمی صاحب ہیں، قاری شہنواز صاحب ہیں، مولانا ساجد نعیمی صاحب ہیں، مولانا مفتی الرحمان قاسمی صاحب ہیں، مفتی نسیم صاحب ہیں. تمام حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں. صبح میں مفتی دلشاد احمد نعمانی صاحب کا فون آیا تھا کہ 2-4 دن رانی گنج بلاک میں آپ کا ٹائم چاہیے، کچھ پنچایت میں آپ کو جانا ہے. تو میں نے کہا کہ 2-4 دن تو نہیں، 1-2 پروگرام میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں. پتہ نہیں اس کے بعد کیا کہا نہیں کہا، آج بھی جانا ہے یا کل جانا ہے. میں پھر بھول گیا، مدرسہ چلا گیا. مدرسہ سے جب گھر آیا تو بہت تھکا ماندہ تھا. 4:30 بج رہے تھے. میں نے وضو بنایا، نماز پڑھ لی اور موبائل بند کر رہا تھا کہ اب مجھے سونا ہے، مغرب کے بعد لکھنا پڑھنا ہے. بند کرنے سے پہلے اچانک یاد آیا کہ وہ مفتی صاحب نے تو صبح میں کچھ کہا تھا، ایک مرتبہ فون کرنا چاہیے ان کو. کیا بات کہہ رہے تھے مجھے یاد نہیں رہا. تو بولے مفتی صاحب آج تو آپ کا جلسہ ہے، وہاں جانا ہے آپ کو، تمام ٹیم جا رہی ہے رانی گنج کی. تو میں نے کہا بابا میں تو موبائل بند کر رہا تھا سونے کے لیے، 1 گھنٹہ بہت تھکا ہوا ہوں. میں اللہ کے گھر میں ابھی بیٹھا ہوں. آپ بھی ہیں. سچی بات یہی ہے، مفتی صاحب نے کہا کہ آج ہی جانا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ کا نام کا اعلان ہے لوگوں کے بیچ میں. اور خاص طور پہ یہاں کے ہمارے دل عزیز بڑے بھائی جناب مولانا فاروق صاحب مکھیا یہاں کے رہے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں مجھ سے اور پوری جمعیت سے، قاری بلاک سے. ان کی ملاقات ہمیشہ ہوتی رہتی ہے ماشاء اللہ. آپ یقین جانیے دسترخوان لگا ہوا تھا، میں نے کھانا چھوڑ دیا اور پھر فوراً ہی تیار ہوا اور گاڑی پہ بیٹھے آپ کا بینر چھپتے چھپاتے ساری چیز کو بتاتے ہوئے ہم آپ کے جلسے میں چلے گئے. راستے میں ہم نے کہا کہ بھائی بھوک بہت لگی ہے، رحمان صاحب سے کیا کچھ کھلاؤ. تو انہوں نے آپ بولے کہ بسکٹ لیا اور نمکین لیے اور گاڑی پہ کھاتے ہوئے چلے گئے. یہ ایک دن کی میری کہانی ہوئی. بولنا تو نہیں چاہیے، تحدیث میں نعمت کے طور پہ اگر کبھی ایسا کرنے کا موقع ملتا ہے تو دل میں تسلی ملتی ہے کہ ایمان زندہ ہے، دل میں یہ سکون ملتا ہے کہ اسلام زندہ ہے، دل میں یہ تسلی آتی ہے کہ وہ سبق جو دارالعلوم دیوبند میں اساتذہ نے پڑھایا تھا وہ سبق یاد ہے. وہ چٹائی جس میں صحابے پڑھے تھے پڑھے تھے، وہ بھوک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پریشان کر رہی تھی، شاید وہ سبق یاد. آپ کو سنانے کا مقصد اپنی بڑائی اور برتری نہیں ہے، سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ
کی تیز رفتار دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھے پرانے جھولا لاٹھی اور بیگ لے کے 5 دن کے لیے باپ بیٹی کے میں یہ سسرال چلا جاتا تھا اور 5-10 دن کے بعد مہمانی کھا کے آتا تھا، تو کسی کو کچھ پتا بھی نہیں چلتا تھا کب گئے کب آئے۔ اب تو معاملہ یہ ہے کہ آدمی دروازے پہ گاڑی اسٹارٹ کر کے کہیں جانے لگتا ہے تو میڈم کا فون آ جاتا ہے کہ فلاں مسئلہ ہے، اسکول کا فون آ جاتا ہے، دکان کا فون آ جاتا ہے، اور کبھی تو یہ فون آتا ہے گھر سے بندہ نوجوان نکلتا ہے کسی کام کے لیے اور بیوی اور ماں انتظار کرتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا اور میرا دولہا آ رہا ہے، فلاں سبزی فلاں سامان فلاں گوشت لے کے خبر آتی ہے کہ اس کا جنازہ ہاسپٹل میں رکھا ہوا ہے۔ وہ سکون کے دور گئے، آرام کے دن گئے، ہنسنے کے دن گئے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ بے چینی اور بے قراری ایمانداری کی بات ہے، آج ہی کی بات ہے، میں 1:15 بجے سویا ہوں اور یہ جمعیت کے بارے میں لکھ رہا تھا، اور پھر میری 2:30 بجے نیند کھل گئی، جو بچا پھر لکھا، پھر مفتی صاحب میں سو گیا، فجر کی نماز پڑھ کے پھر جو باقی تھا پھر لکھا، اور میری بیوی نے ناشتہ لا کے رکھا میرے بغل میں، 9:30 میں میرا مدرسہ ہے، 9 بجے ناشتہ پہنچانے کا حکم ہے، ہم کھائیں نہ کھائیں 9 بجے رکھو لا کے، اور میرا ناشتہ بھی فکس ہے، روٹی اور دودھ، کم سے کم 20 منٹ روٹی اور دودھ میں رہنا چاہیے، اتنا گل جائے کہ 2 منٹ میں کھا لے، یہ کم سے کم 20 سال کا میرا مسئلہ ہے، اگر نہیں ہوا نہیں کریں گے ناشتہ۔ آم کا دور تو اہلیہ نے آم اور چوڑا دے دیا، 20 منٹ رکھا رہا، 2 منٹ میں کھایا، ٹائم ہوا مدرسہ پہنچا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 9:35 اور مدرسے کے گیٹ پہ جائے۔ اور پھر اسی حال میں ہم آپ کے بیچ میں، اتنی بڑی جماعت جو آئی ہے نا، سب اسی حال میں جیتی ہے، یہ سب بے لوث علماء ہیں، سب کے اپنے کاروبار ہیں، سب ملازم ہیں، سب ٹیچر ہیں، سب ماسٹر ہیں، سب تاجر ہیں، اسکول کے ڈائریکٹرز ہیں، اپنے اپنے زمانے کے اپنے اپنے علاقے کے مائناز علماء ہیں۔ آپ نے کسی کو دعوت دے کے بلایا نہیں ہے، آپ کے گھر چل کے آئے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کے گھر، آپ کے محلے، آپ کے گاؤں میں دعوت لے کے آئے ہیں کہ اپنی مسجد کو مثالی بناؤ، اپنے معاشرے کو مثالی بناؤ، مسجد میں جو مکتب چلے اس مکتب کو مثالی بناؤ، رسم و رواج کو توڑ دو، بے دینی کو توڑ دو، فحاشی کو توڑ دو، عریانیت کو چھوڑ دو، گاؤں اور سماج کے لڑائیوں کو دفن کر دو، صلح و صفائی کا پیغام لے کے اٹھو، مسجد کو مرکز ہدایت اور نور نبوت کا چراغ بنا دو، یہی مسجد تمہاری ایسی بن جائے، یہاں امامت بھی ہو، یہاں خطابت بھی ہو، یہاں درس قرآن بھی ہو، یہاں درس حدیث بھی ہو، جھگڑوں کا فیصلہ بھی ہو، مصالحت کی شریف پنچایت بھی ہو، ایسی مسجد بناؤ۔ یہ تحریک ہم لوگ لے کے نکلے ہیں، اور یہ تحریک میری اور یہاں جمعیت علماء رانی کے بلاک کی ٹیم نہیں ہے، جانشین فدائے ملت حضرت مولانا سید محمود حسن مدنی دعوت برکاتہ صدر جمعیت علماء ہند کی شہری تھی۔ ابھی 20 دن پہلے مولانا مفتی دلشاد احمد صاحب، مفتی خالد قاسمی صاحب، دیگر ہم لوگ 1 درجن علماء کی شکل گئے تھے، حضرت تشریف لائے، حضرت نے کہا ہم لوگوں کو اگر سونا ہے، اگر آرام کرنا ہے تو پھر جمعیت کو چھوڑ